مریم نواز کے اوپر ایک اور الزام یہ لگ رہا ہے کہ وہ سی ایم سے پہلے سی ایم بن گئی ہیں۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ خبریں ہی نہیں بلکہ خبروں کا پہاڑ جو ہے وہ گردش کر رہا ہے کہ آئی جی اور سی ایم سیکرٹری صاحب جو ہے وہ ان کو مل کر بھی آ گئے ہیں۔ کوئی بہت بڑا جواب بھی جو ہے وہ ان دونوں صاحبان کی طرف سے نہیں آیا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ مریم نواز جو کہ اب سمجھیے کہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے نون لیگ کی، وہ ووٹ جو نواز شریف کے نام پہ ملا، اب اس کو میٹیریلائز جو ہے وہ کرنے کے لیے شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ یہ ایک یقیناً جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چیز جو ہم کافی دیر سے سوچ رہے تھے قریباً اس کے قریب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ نواز شریف صاحب ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ نہیں ان کو جو ہے وہ وزارت ملے گی، ایسا ہی ہوا، وہ خود جو ہے وہ وزارت سے پیچھے ہٹ گئے، گو کہ ان کو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے آفر بھی کی۔ لیکن ایسے نظام کے اندر نواز شریف صاحب اور ان کی طرح کے سیزنڈ پولیٹیشین جو ہے وہ کیا ان کو لگے گا کہ وہ کوئی ڈرائیو کر سکیں گے؟ وہ خود بھی جو ہے وہ آ کے اپنی وکٹری سپیچ سے پہلے یہی کہتے رہے، یا ووٹ ڈالتے ہوئے جو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کریں، خدا را جو ہے وہ میجورٹی کی بات کریں، ایسا نہیں ہوا اور ایسا شاید ہونا بھی نہیں تھا، سب کو یہ معلوم تھا۔ دوستو، بڑی خبر تو اب بہرحال آپ کے سامنے ہے کہ سی ایم سے پہلے سی ایم بن گئی، لیکن یہ کوئی اتنی انہونی خبر بھی نہیں ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ ضرور بتاؤں گا، اس سے پہلے لیکن آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ گورنر رانا ثناءاللہ صاحب کدھر جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ رانا ثناءاللہ صاحب بیک بون اگر کہیں نون لیگ کی تو غلط اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ لیگیسی پولیٹکس کی بات کر لیں، جس میں آپ سمجھ لیجئے کہ جو ڈائنیسٹی پولیٹکس کی نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم بی بی، تو یہ ساری جو ہے وہ آتی ہیں۔ لیکن ان کے بعد اگر کوئی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو نواز شریف کے ساتھ بہت وفادار بھی ہیں، پارٹی کے ساتھ بھی بہت وفادار ہیں، اور خود بھی جو ہے وہ بڑی، انہوں نے کہا کہ ستھری طاقتور سیاست کی ہے، تو وہ ان میں رانا ثناءاللہ ہے، جو اصولوں کے اوپر جو ہے وہ کبھی انہوں نے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ساری جو ہے وہ باتیں ان کو روشناس کرواتی ہیں اور الگ کرتی ہیں پاکستان کے تمام سیاستدانوں کے اوپر۔ پھر ان کے اوپر جس طرح سے ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں، انہوں نے اور زیادہ ان کو کندن کر دیا ہے کہ جو عمران خان کے دور کے اندر جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوا۔ اچھا، بہرحال اینی وے، ان کا نام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے گورنر کے لیے۔ کیسے یہ سب کو ممکن ہوگا یہ بھی ہم اس ویلاگ کے اندر شیئر کریں گے، لیکن بیک ٹو دا سی ایم سے پہلے سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ، جو اس وقت جو ہے وہ اب انجوائے کرنے جا رہی ہیں، یا پھر یہ مشکل جو ہے وہ ٹاسک لینے جا رہی ہیں، کیونکہ برا حال ہوا ہے نون لیگ کا پنجاب کے اندر۔ اگر آپ یہ کہیں کہ سینٹرل پنجاب کے اندر کس طرح سے اڑ گئی ہے، فیصل آباد کے اندر سے گجرانوالہ کے اندر، تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا کڑا چیلنج ہے ان کے لیے۔ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اب جو میڈیا کے اوپر اس وقت جو ٹرولنگ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جی آئی جی صاحب اور سیکرٹری صاحب ان کو مل کے آ گئے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بڑی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے کی بات بتاتا ہوں۔ 2018 کے الیکشن ہوئے، ابھی پنجاب کے سی ایم کے اندر بات ہو رہی تھی، جب ابھی یعنی یہ بزدار صاحب کا نام اناؤنس نہیں ہوا، تو 2-3 نام تھے۔ راجہ یاسر ہمایوں تھا، ایک دو اور نام تھے جو ہے وہ چل رہے تھے اس حوالے سے، علیم خان کا نام چل رہا تھا، دوسرے لوگوں کے نام چل رہے تھے۔ اچھا، ان ناموں کے اندر یہ تھا حالت کہ علیم خان چلے وہ تو ہے ہی ہیں ان کی، لیکن عام سے راجہ یاسر ہمایوں کے رشتہ داروں کے جو ڈسٹرکٹس ہیں نا، مطلب سمجھیے فیصل آباد، ملتان، وہاں پہ بھی جو ان کے رشتہ دار رہتے تھے چکوال میں، ان کے گھروں کی جو سڑکیں ہیں نا وہ بننا شروع ہو گئی تھی۔ بابو جو ہے وہ پہنچ گئے تھے ان کے اوپر۔ بابو کے بارے میں وہ یعنی یہ جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو کے لوگ ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے، یعنی یہ اس طرح سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں۔ یعنی یہ میں بالکل ایک عام سی بات آپ کو کر رہا ہوں، ابھی میں خود جو ہے وہ سی ایم کی بات نہیں کر رہا ہوں، سی ایم جس کے بننے کا امکان ہے اس کے رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے گھر کی سڑکیں جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئی تھی، صفائیاں ستھرائیاں شروع ہونے لگی تھی۔ لوگ اتنی تیز ہوتے ہیں اور اتنا آگے کی سوچتے ہیں۔ تو پھر جو سمجھیے کہ جو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ نے حکومت بنانی ہے، تو مریم نواز شریف صاحبہ نے حکومت بنانی ہی بنانی ہے، تو پھر ان کے گھروں کی جانب جو ہے وہ سڑکیں کیوں نہ بنیں گی، جو اب آپ کو اتنی ساری سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جی مریم نواز شریف صاحبہ کے گھر کا یہ چیز ہونا شروع ہو گئی، یہ ہو گئی، فلاں نے چکر لگا لیا، فلاں نے نہیں چکر لگا لیا۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے نا، اس بات کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی 2 نمبر سی بات ہے، یا یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا اندازہ جو ہے وہ اس بات سے جو ہے وہ ہمیں سچ ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب ابھی لندن سے اڑے نہیں تھے، تو نواز شریف صاحب کو پاکستانی ہائی کمشنر جو ہے وہ کیسے پہنچ گیا تھا، ان کو یہاں پہ جب ان کو ابھی ضمانتیں اور ساری چیزیں جو ہیں وہ کیسز سے ان کو فری بھی نہیں کیا گیا تھا، تو ان کو کیسے ڈیل کیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں نے تو جس طرح سے آپ کو اپنی ذاتی اگزامپل بنا کے دیکھ دی کہ ان آنکھوں نے، ان گناہ گار آنکھوں نے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ سی ایم تو کہیں دور کی بات ہے، سی ایم کے
جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، کزنز ہوتے ہیں، یا ان کے قریبی جو MNA MPs ہوتے ہیں، ان کے گھروں تک کی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ صاف اور ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن جو ہے وہ بابوؤں کے، ایڈمنسٹریشن کے، ارد گرد کے لوگوں کے جو ہے وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جنرل فنومنا ہے اور یہ معاشرہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو پھر بعد میں کہتے ہیں سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ پھر یہی باتیں سامنے آتی ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ خود سیاستدانوں کو اس طرح کی جو ہے وہ پروٹوکولز کے اندر جو ہے وہ ڈھال دیتے ہیں کہ پھر ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم اس سے باہر نکلیں۔ وہ پھر ان سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری انگلی کا اشارہ ہو تو DC یہ کر دے، کمشنر یہ کر دے، AC یہ کر دے، اور پھر دوسری جو کمپنیز ہیں بنی ہوئی ہیں ان کے لوگ بھی جو ہے وہ ہمارے لیے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بہرحال جی، CM سے پہلے مریم نواز شریف CM تو بن چکی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نون لیگ والے جو ہے وہ اس کا اب میں آج دیکھ رہا تھا، نون لیگ کے ایک میڈیا سیل نے بھی جو ہے وہ کر دی ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ ایک آئرن لیڈی، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کے بارے میں۔ مریم نواز کی بہرحال جو کوشش ہے، کاوش ہے، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ایک ایسا وقت تھا کہ مریم نواز نے اپنے والد جب پاکستان کے اندر جب ان کے اوپر ظلم و ستم تھا، یا جو ان کے اوپر جو عمران خان کے دور کے اندر جو کیسز تھے، وہ جس نے بھی بنائے تھے، جو بھی اس کو لیڈ کر رہا تھا، جنرل باجوہ لیڈ کر رہے تھے، اس وقت جو ہے وہ عدلیہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ دے رہی تھی، اس وقت کے جو چیف جسٹس ہے ثاقب نثار، جو بھی، لیکن ایک پولیٹیکل سائیڈ کے اوپر عمران خان اور ان کی ٹیم بھی جو ہے وہ اس کو بیک فائر کروا رہی تھی۔ تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے کس نے جو ہے وہ کم بیک کیا؟ ایک بڑے بیانیے کے ساتھ، ایک ریزسٹنس کے بیانیے کے ساتھ جو ہے وہ مریم نواز اپنے والد کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی رہی۔ اسی ریزسٹنس کے بیانیے نے ہی جو ہے وہ شہباز شریف، حمزہ شہباز سب کو دھو کے رکھ دیا، اور پھر جو ہے وہ مریم نواز کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی بات، ان کا نام جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بجنا شروع ہو گیا، اور یہ ایک ہوپ نظر آئی مجھے، میری طرح کے بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ ان کو بھی ایک ہوپ نظر آئی کہ یار یہ وہ اگلا فیس ہے جو نواز شریف کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اسی کا ایک سفر جو ہے وہ اسٹیپ فارورڈ آگے ہوا، کمپرومائزز PDM کے، اس کے بعد 16 مہینے کی کارکردگی، اس کے بعد کے حالات، کیا کیا کمپرومائزز جو ہے وہ کیے گئے اپنی الیکشن مہم کے اندر، الیکشن کے اندر دھاندلی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس نے ایک سمجھیے کہ مریم نواز کے اس امیج کو دھندلا کر دیا، یا وہ جو ایک لوگوں کی خواہشات تھی، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ سے لے کے عام لوگ جو ہیں وہ ان سے کیا وہ پورا کر پائیں گی یہ سب کچھ؟ یعنی وہ جو کہتے ہیں داغ لگ چکے ہیں ان کے اوپر، ایک بار پھر سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پاکٹ میں بیٹھنے کے، اور پھر جو ہے وہ ایک کمپرومائز سیاست کرنے کے، کیا وہ دھل پائیں گے؟ یہی وہ سوالیہ نشان ہے جو آگے جا کے ڈیفائن کرے گا کہ ایسا ہو پائے گا یا پھر نہیں ہو پائے گا۔ چلیے جی، بہرحال پنجاب کی پہلی خاتون جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوں گی مریم نواز شریف صاحبہ، تو یہ ایک بڑا اعزاز بھی ہے۔ بہت سارے جو مسائل ان کو سامنا کرنے کو ملیں گے، اس میں جیسے میں نے کہا کہ لوزنگ پاپولیرٹی پنجاب کے ان سینٹرل جگہوں کے اوپر جہاں پہ آپ نے سوچا کہ آپ کے علاوہ کسی کی بات ہی نہیں ہے، اور اسی بات کو لے کر کے تو جو ہے وہ آواز اٹھائی گئی تھی کہ یہ والی ہم سے چوری کر لیے گئے تھے۔ اب اس بار چوری تو نہیں کیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو نہیں ملے، بلکہ اس سے الٹ باتیں کرتے ہوئی دکھائی دی ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ PTI کہتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے کہ ہمارے فارم 45 کے ذریعے جو ہے وہ بہت کچھ جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر نظر بھی آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ جس برے طریقے سے، مطلب فیصل آباد کا ایک ڈسٹرکٹ لے لیں جہاں سے آپ حالات یہ ہیں کہ ایک NA کی جو ہے وہ سیٹ ملی جاتی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ نیچے حالات بھی جو ہے وہ کچھ اسی طرح کے خستہ دکھائی دیتے ہیں، کسی جگہ کے اوپر بھی کوئی بڑی میجورٹی نہیں، گوجرانوالہ کے اندر بھی آپ اسی طرح کے حالات۔ تو ان سب کے درمیان جو ہے وہ ایک تو پوری ملک کے اندر جو اکنامیکل کنڈیشن ہے وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یوتھ کو کیسے جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اٹریکٹ کرنا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ یوتھ کے حوالے سے جو لیپ ٹاپ اسکیم تھی ایک وقت کے اندر، اس کا ہیڈ بھی ان کو بنا دیا گیا تھا، لیکن عدالت کے حکم کے اوپر پھر ان کو ہٹا دیا گیا۔ یوتھ کو انٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ٹویٹر، اپنے یوتھ کے جو ہے وہ کانفرنسز، یہ سارے سیمینار جو ہے وہ کرتی رہی ہیں، ان کی قریب جانے کی کوشش کرتی رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر انہوں نے ایک نیا طرز سیاست جو نون لیگ لیک کر رہی تھی اس کو اوپر لے جانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ PTI والے اس سے بھی کہیں آگے نکل گئے ہیں، اور وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ آرگینکلی جو ہے وہ نوجوانوں کا جو ان کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ ان کی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ بہرحال ایک ٹکر جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اس نے کمپرومائزڈ کیا پچھلے 2 سالوں کے اندر، وہ نیچے گئی ٹکر۔ آج کے وقت کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ٹکر اس طرح کی نہیں ہے نا عمران خان کو یا PTI کے میڈیا سیل کو، لیکن آنے والے دنوں کے اندر کیا اس کو دوبارہ سے وہ واپس کر پائیں گی، یہ یقیناً جو ہے وہ ایک کڑا سوال رہے گا، اور ان کا امتحان بھی اسی حوالے سے رہے گا۔ لیکن طاقت ہوتی ہے،
اقتدار کی طاقت ہوتی ہے، آپ کے پاس نوکریاں ہوتی ہیں، آپ کے پاس کام ہوتا ہے ایک پرچی کے اوپر، ایک بات کے اوپر، جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا ہے، ان ساری چیزوں سے آپ پھر گین کرتے ہیں دوبارہ سے. اور پھر اگر واقعی میں آپ مہنگائی کے اوپر یا کچھ اور چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ہی اچھا، مطلب پہلے 1-1.5 سال جو ہے وہ مشکل جا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کی کہانی جو ہے وہ کیا ہوگی. تیسری جانب جو ہے وہ جس طرح سے دھاندلی کا یہ شور مچ رہا ہے، تو اس وقت پی ٹی آئی نہیں بلکہ اور دوسری جماعتیں بھی، یعنی پنجاب کے اندر اگر آپ جماعت اسلامی کہیں تو یہ کیسے ممکن ہے، جماعت اسلامی کا ایک بڑا جو ہے وہ ووٹ بینک بھی ہے اور ان کی تنظیم سازی جو ہے وہ بڑی خاص ہے. تو اس طرح سے ایک پی ٹی آئی کی ریزسٹنس، پھر جماعت اسلامی کی ریزسٹنس، پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں جو اور جماعتیں جو الحاق ہوا ہے ان کی ریزسٹنس، اسی کے ساتھ ساتھ میں اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اگر کے پی میں کھڑے ہوتے ہیں، بلوچستان میں کھڑے ہوتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کا پنجاب میں بھی تو سٹیک ہے نا. پنجاب میں بھی تو ان کے جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں جو سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اور اب تو وہ کھل کے سامنے آ گئے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ جی یہ سارا کچھ جو ہے کروانے کے اندر تو اسٹیمپ کر دیا ہے عمران خان کی اس بات کو کہ یہ ایک ہائبرڈ طریقے سے جو ہے وہ آرگینکلی جو ہے وہ نئی ایک نظام کو تبدیل کیا گیا، عمران خان کی کرسی کو ہلایا گیا. بلکہ جنرل باجوہ ریٹائر اور جنرل فیض جو ہے وہ ریٹائر، ان کے کہنے کے اوپر یہ سب کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے کیا. تو اس سے بھی یقیناً جو ہے وہ مورال ڈاؤن ہوا ہے. وہ لوگ جو سوچ سمجھ رکھنے والے یا بالکل جو ڈائی ہارڈ فین نہیں ہیں نون لیگ کے یا دوسری اور جماعتوں کے، وہ کم از کم سٹیپ بیک کیے ہوں گے کہ یہ تو وہی سب چیزیں ہو رہی ہیں جو پہلے کہا گیا تھا، جس سے جو ہے وہ ہمیشہ منہ موڑتے رہے مریم صاحبہ بھی، بلاول صاحب بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک اور اہم چیز جو میں جس کو دیکھتا ہوں وہ ہے کہ شہباز شریف صاحب، مطلب جو ایک ایجنگ پوائنٹ بھی ہے اور ایک مسئلہ بھی ہے. ایجنگ پوائنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے سارا کچھ کنٹرول کے اندر ہے. یہ ساری بیوروکریسی، یہ سارے لوگ جو ہے اس سے پہلے، کیونکہ یہ انہوں نے اتنی دفعہ جو ہے وہ یہاں پہ رول کیا ہے، کام کیا کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہی سارے لوگ انٹیکٹ ہو جائیں گے، اسی طریقے سے چلیں گے. مریم نواز شریف صاحبہ اگر کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس جا کے پوچھتی ہیں ان سے، وہ بھی ان کو مشورے دے سکیں گے. اور شہباز شریف صاحب تو ہے ہی ہیں اس حوالے سے، تو کافی کنٹرول رہے گی یہ ساری چیزیں، انٹل کے جو بہت قومی ایشوز ہیں اس کے اندر آپ کو پتا ہے کتنی کی چلنی ہے نون لیگ کی، کتنی کو چلنی ہے. اس جو مجموعہ کار جو بھی بننے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا اور ان کا مل کے، وہ کیا کر سکے گا وہ آپ اور ہم بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. لیکن اگر کہیں کہ ایڈمنسٹریشن کے اندر ان کا کنٹرول بہتر رہے گا، لوگوں کو ڈیلیور ہوگا بہت ساری چیزیں ان جگہوں کے اوپر جہاں ان کو ووٹ نہیں ملا، وہاں پہ پروجیکٹس آئیں گے، کام آئے گا وہاں پہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ ایک اور چیلنج یہ کہ پچھلے جو دنوں کے اندر جس طرح سے محسن نقوی نے بھی کام کیا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ کافی متاثر کن تھا. تو اس طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کے سامنے یہ دونوں لوگ سامنے ہوں گے اور لوگ اب ان کو اس طریقے سے دیکھیں گے ان سے بہتر کام کوئی کر کے دکھائے. تو ان سے بہتر کام کرنے کے لیے ان کو یقیناً جو ہے وہ کافی محنت کرنا ہوگی. نوجوانوں تک تو یقیناً جو ہے وہ ان کے پاس بہت سارے وسائل ہوں گے اور حکمرانی ہوگی تو پھر ان تک جو ہے وہ ریچ کر سکیں گے، ان کو بدل سکیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کس طرح سے جو ہے وہ پی ٹی آئی اور دوسری جماعتیں جو ہے وہ ان کو ٹکر دیں گی، ان کا مقابلہ کرنا اتنا آسان جو ہے وہ نہیں ہوگا. یعنی آئے دن جو ہے وہ احتجاج، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور معیشت بھی جو ہے وہ بہت آسانی سے آگے جاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ جو خود وعدے 200 یونٹس کے کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے علیم خان جو ہے وہ جو حکومت میں آ رہے ہیں 300 یونٹ کے کر چکے ہیں، اب وہ وعدے پورے کہاں سے کریں گے، یہ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. دوستو اس لیے کڑا امتحان ہے، لیٹس سی واٹ ہیپن نیکسٹ. لیکن بہرحال جو ہے وہ پنجاب کے اندر پہلی خاتون وزیر اعلیٰ آ رہی ہیں تو میرے لیے تو یہ ایک انٹرسٹنگ بات بھی ہے اور اس کا خیر مقدم بھی ہے. اگین از دس کہ ضرور جو ہے وہ ان غلطیوں کو یا ان چیزوں کو پرکھنا چاہیے جہاں جہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی ہے، اس کو کلیئر کر کے آگے نکلنا ہوگا. یا اگر یہ نہیں بھی کلیئر تو آنے والے دنوں میں یہ کلیئر ہونا ہے. نو میٹر لائک کسی کی حکومت اگر ٹاپل بھی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، یعنی اگر کیسز جاتے ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی ان سے جڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ دھاندلی کے ذریعے جو ہے وہ اوپر آئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ ٹاپل کر جائے، جو لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے گا. لیکن میرا خیال میں ان کو ہونے دینا چاہیے تاکہ جو ایک سچائی اور جو ایک ٹروتھ کے ساتھ جو آگے چیز بڑھے وہی زیادہ بہتر ہوتی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے گڈ لک بھی، اور آنے والے دنوں کے اندر ہم اس کے اوپر نظر بھی رکھتے رہیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بار پھر سے جو ہے وہ، رانا ثناء اللہ صاحب بہت ہی دھیرج سیاستدان ہیں. ان کا یہ خیال بھی ہے، مطلب ان کو بہت سارا کہا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ ہلکے سے لڑ لے الیکشن، فلاں جگہ سے، وہ میرا خیال میں ابھی تک جو ہے وہ قائل نہیں ہوئے اس حوالے سے. نون لیگ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی سپورٹ کے بغیر اور جب تک وہ نہیں کسی ایسی پوزیشن کے اندر ہوں گے وہ بہتر نہیں ہو سکا. نواز شریف انفارچونیٹلی کو ایسا عہدہ ہی نہیں ہے کہ جو ان کے کیلیبر کے مطابق ہو. جب وزیر اعظم
اور وزیر اعلیٰ جب یہ دونوں ہو جائیں گی تو اس لیے وہ صرف بیک گراؤنڈ میں رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی چھٹیاں گزارتے ہوئے کہیں اور بھی جو ہے وہ رہے. لیکن رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ایک ایسا ہے کہ ان کو کوئی ایسا عہدہ رکھا ہے جس میں کم از کم وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ نون لیگ کی مدد کرتے رہیں یا پھر اس حکومت کو جو ہے وہ اس کا دفاع کرتے رہیں. لیٹس سی واٹ ہیپن نیکسٹ. ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ رہیں گے. آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. پاکستان پائندہ باد.